آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو تاریخ میں بہت اہم اور اکثر زیر بحث بھی رہتا ہے۔ جی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، ان کی بیویوں کو ام المؤمنین یعنی مومنوں کی مائیں کا عظیم لقب دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت تفصیلی ماخذ ہے۔ ہمارا مقصد ان شادیوں کے پیچھے جو مختلف وجوہات تھیں، اس وقت کے حالات تھے، ان سب کو سمجھنا ہے۔ جی، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ قرآن خود انہیں مائیں کہہ کر ایک بہت بلند مقام دیتا ہے۔ صحیح۔ تو ہماری یہ گفتگو مکمل طور پر تاریخی اور سوانحی معلومات پر مبنی ہوگی تاکہ ایک جامع تصویر سامنے آ سکے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اکثر سوال اٹھتا ہے۔ ماخذ کے مطابق ان شادیوں کے پیچھے مقاصد کیا تھے؟ کیونکہ یہ تو صاف ہے کہ یہ صرف ذاتی فیصلے نہیں تھے۔ یہی اس موضوع کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، مختلف مورخین نے اس سے مختلف زاویوں سے دیکھا ہے۔ مثلاً جیسے ولیم مونٹگومری واٹ کہتے ہیں کہ اس دور میں شادیاں سیاسی اتحاد بنانے کا ایک اہم ذریعہ تھیں۔ یعنی ایک طرح کی ڈپلومیسی۔ بالکل، قبائل کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ۔ پھر جان ایسپوزیٹو جیسے اسکالرز ایک اور پہلو پر زور دیتے ہیں۔ وہ کون سا؟ سماجی تحفظ۔ اس زمانے میں جنگوں کی وجہ سے جو خواتین بیوہ ہو جاتی تھیں وہ بہت غیر محفوظ ہو جاتی تھیں۔ اچھا۔ تو ان سے شادی کرنا انہیں تحفظ اور عزت دینے کا ایک ذریعہ تھا۔ اور ماخذ میں فرانسس ایڈورڈ پیٹرز کا بھی ذکر ہے جو کہتے ہیں کہ ہر شادی کی وجہ الگ تھی۔ جی، ان کا نقطہ یہ ہے کہ سب کو ایک ہی خانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ سیاسی تھیں، کچھ ہمدردی پر مبنی اور کچھ شاید ذاتی نوعیت کی بھی ہوں۔ تو اگر ہم ان سب کو جمع کریں تو ماخذ میں کوئی 4 بڑے مقاصد بتائے گئے ہیں۔ جی، ماخذ ان سب کو ملا کر ایک جامع تصویر پیش کرتا ہے۔ پہلا تو وہی صحابہ کی بیواؤں کی مدد کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اپنے قریبی ساتھیوں جیسے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، ان کے ساتھ خاندانی رشتے بنا کر جماعت کو مضبوط کرنا۔ صحیح۔ تیسرا، مختلف قبائل سے رشتے جوڑ کر اسلام کا پیغام پھیلانا، دشمنیوں کو ختم کرنا۔ اور چوتھا نقطہ میرے لیے بالکل نیا ہے، یعنی علم کو محفوظ کرنا اور آگے پہنچانا۔ یہ کیسے؟ جی، یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، ایک سے زائد بیویاں جو مختلف پس منظر سے تھیں، وہ پیغمبر کی ذاتی زندگی اور ان کی تعلیمات کو زیادہ تفصیل سے محفوظ کر پائیں۔ اچھا۔ وہ سب علم کی ترسیل کا ایک ذریعہ بن گئیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔